نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. My name is Dr. Naushad Khan, an assistant professor in Agriculture University Peshawar in the department in the Institute of Development Studies and specialist of rural development. آج ہم آپ کو چند ایکٹیویٹی سے آگاہ کریں گے کہ جو سبجیکٹ ہم کلاس میں پڑھتے ہیں تو اس کا پریکٹیکل اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اس مقصد کے لیے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ جہاں بھی جو سبق ہم پڑھتے ہیں ایگریکلچر میں یا رورل ڈیولپمنٹ میں، تو یہ ہم کہاں پہ وہ کون کون سی ایکٹیویٹی ہے جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں. تو آؤ، یہ ایک فیلڈ ہے اور یہ فیلڈ جو ہے جس پہ مختلف قسم کے ونٹر کراپ جو ہے ہم نے گرو کیے ہیں. اس میں یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ سرسوں ہے، اور آگے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ریڈش، اور ریڈش کے ساتھ ساتھ آپ کو گارلک نظر آئے گا، اور گارلک کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ پمکن بھی نظر آئے گا. اور یہاں یہ امرود کا مطلب ہے پلانٹ ہے، یہاں پہ گرو کیا ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو وہاں آخری سرے پہ آپ کو نظر آئے گا پوٹیٹو اور برنجل. تو یہ ہمارے ساتھ 10 مرلے کا پلاٹ ہے، اور اس پلاٹ میں ہم یہ اس قسم کی ایگریکلچر ایکٹیویٹی ایز ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اپنے گھر کو سبزی جو ہے مہیا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ جب مہمان یا غریب لوگ آتے ہیں تو بھی یہاں سے وہ سبزی لے کے اپنے گھروں تک لے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، اور اس ایکٹیویٹی کا مین مقصد یہ ہے کہ ہاؤ ٹو انکریز دا فوڈ in the world and how to make the environment favorable for survival of living organism. تو چلو آج ہم آپ کو چند چیزوں سے آگاہ کریں گے کہ بعض اوقات ہم ماڈل بناتے ہیں، اکانومیٹرک ماڈل. تو ہم کہتے ہیں y is equal to function of x1 x2 x3 x4 x5 x6. There are so many activity. فار ایگزامپل یہاں اگر ہم ماڈل بنائیں گے تو یہ ماڈل آپ کے ساتھ یہ ڈفرینٹ کراپس ہے، اور یہ ڈفرینٹ کراپ جو ہے ہر ایک کا علیحدہ ماڈل ہے. اگر آپ سرسوں کی طرف جائیں تو سرسوں کا علیحدہ ماڈل ہے اور ریڈش کا علیحدہ ماڈل ہے. تو اس مقصد کے لیے ہم مختلف اینگل سے وہاں گارلک کا جو ہے وہ بھی ایک ماڈل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں برنجل ہے تو برنجل کا ماڈل بھی ہے. اب ماڈل جو ہے ہم کہتے ہیں پروڈکشن از دا فنکشن آف ان پٹس. تو ہم جب ماڈل بناتے ہیں تو ایک سائڈ پہ ہم پروڈکشن لیتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس ان پٹس ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس جو ان پٹس ہے اس میں سب سے پہلے زمین کو ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سامنے اگر آپ دیکھیں یہ گراس، یہ باقی فیلڈ میں بھی تھا لیکن ہم نے اس کو ایریڈیکیٹ کیا اور ختم کیا. اور ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے زمین کو 3-4 دفعہ کلٹیویٹ کیا، اور وہاں جو اور ویڈس سے اس کو بھی ہم نے ختم کیا. اور چھوٹے چھوٹے مطلب پلاٹ بنا کے ہر ایک پلاٹ میں کچھ نہ کچھ مطلب سبزی یعنی گارلک، پمکن، یہ ساری چیزیں ہم نے گرو کی. اور اب اس کو ہم پانی دیتے ہیں ایک ان پٹ سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم فرٹیلائزر دیتے ہیں. تو اس کو بعض پلاٹوں کو ہم نے بکریوں کا گوبر دیا ہے، اور بعض کو ہم نے گائے کا گوبر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض کو ہم نے آرٹیفیشل فرٹیلائز دیا ہے، یوریا دیا ہے. تو یہ ساری مطلب جو ان پٹ سے اس کا کام یہ ہے
کہ کس طرح اس کے پروڈکشن کو انکریز کیا جائے، اور ان سب انپٹس کا اس کے پروڈکشن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ایسوسیشن ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، لیکن بعض چیزیں جو اس طرح ہے ایک حد تک مطلب ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہاں اگر ہم زیادہ یوز کرتے ہیں تو پھر وہی چیزیں پھر نقصان دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں واٹر ہے، اگر واٹر ہم زیادہ یوز کرتے اس کا ایک مقدار ہے، تو اس مقصد کے لیے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اپنے پروڈکشن کو میکسیمائز کرتے ہیں، اور اس طرح ہم مارکیٹ کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ ایسی چیز کو ہم گرو کریں تاکہ مارکیٹ میں اس کا پرائس بھی زیادہ ہو اور وہاں پہ ان چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو۔ تو ابھی ہم نے تقریباً مطلب سرسوں کو گرو کیا ہے، ریڈش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برنجل ہے، اور برنجل کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اور چیزیں بھی آپ کو نظر آئے گی، اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم کس طرح جو انسان یہاں زمین پہ ہے اس کے لیے ہم کس طرح فوڈ پروڈیوس کریں گے۔ تو یہ تو فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے، یہاں ہمارے پاس زمین ہے، بعض اوقات ہم ایک پلاٹ کو پانی دیتے ہیں، اگر پانی کا رول دیکھتے ہیں باقی ساری چیزیں ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں، اور پانی جو ہے ہم ایک پلاٹ کو 1 یونٹ دیتے ہیں، 2 یونٹ، 3 یونٹ، اور پھر اس کا پروڈکشن دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اس کا پروڈکشن انکریز ہوا اور کہاں تک اس نے ڈیکلائن شروع کی۔ اسی طرح پھر ہم کلٹیویشن کی پریکٹس کرتے ہیں، بعضی چیزیں ہم کانسٹنٹ رکھتے ہیں، اور پھر کلٹیویشن کو بعض کو ہم 1 دفعہ کلٹیویٹ کرتے ہیں اور بعض کو 2 دفعہ، اور بعض سے گراس کو نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ زمین بعض ہم کلے کے اوپر ایک چیز کو گرو کرتے ہیں جو سائل کا ٹائپ سے، بعض کو سینڈی پر، اور بعض کو اور مطلب مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم مطلب گرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن کس کا مطلب زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ہم اکانومیٹرک ماڈل کو یوز کر لیتے ہیں کہ یہ مطلب کس طرح کس حد تک یہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لیا، تو پھر وہی چیز ہم کمیونٹی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی یہ یہاں تک اگر آپ پانی دیں اور یہاں تک آپ سائل کو اس وقت کلٹیویٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویرائٹی یہ ہو تو یہ آپ کو اتنا پروڈکشن دے گا۔ تو یہ ہمارے زمیندار تو ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے ہیں، وہ پریکٹیکلی مطلب ہے جو ہمارے ایگریکلچر سائنٹسٹ ہے یہاں پہ جو ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ ریسرچ کے تھرو وہ نیو چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، اور پھر جہاں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ ان ویرائٹیوں کو زمینداروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان ویرائٹیوں کو گرو کرتے ہیں، اور اس کا پروڈکشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا پروڈکشن جو ہے وہ کتنا مطلب لیتے ہیں۔ جب ان کا پروڈکشن بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا انکم لیول بھی امپروو ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ایجوکیشن بھی مطلب اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہیلتھ بھی مطلب امپروو ہو جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہم بعض اوقات ڈفرینٹ سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم جو ہیومن ہے اس کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں، پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں یا وہ کہیں پہ مطلب کارخانے میں ہو تو یہ بندہ اس کا پرفارمنس، اس کا آؤٹ پٹ جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن مطلب حاصل کریں گے۔ اب ہیومن ریسورس جو ہے، اب ریسورس اگر آپ دیکھیں تو علاقے میں مختلف قسم کی ریسورس ہوتا ہے، ایک نیچرل ریسورس ہے اور ایک ہیومن ریسورس ہے، اور 3rd نمبر آپ کے ساتھ مین میڈ ریسورس ہے۔ تو ہیومن ریسورس میں اس علاقے کی
زیادہ تر جو لوگ یا کارخانے میں کام کرتے اس کے ہیومن ریسورس ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹریننگ ہوتا ہے اور اس کا پرفارمنس ہوتا ہے، اس کی ایجوکیشن ہوتا ہے، تو یہ سارا مطلب ہے اس کا ریسورس ہے۔ اگر اس کا ریسورس رچ ہو تو اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اور اچھی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ اس کا آؤٹ پٹ بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہاں ہم جب ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں تو ہم مختلف اینگل سے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے پرفارمنس کو مطلب ہے امپروو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے جا کے مختلف قسم کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کو انکریز کرتے ہیں، اور وہی آؤٹ پٹ پھر آتا ہے اکانومی میں، اور اکانومی میں ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کتنا جی ڈی پی کو امپروو کیا، تو جی ڈی پی کے تھرو ہم اپنی اکانومی کو میئر کرتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے مختلف اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب ہے ہمارا جو پروڈکشن ہے ہم اس کو کس طرح، تو وہاں ہیومن ریسورس کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہم ہیومن کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور پھر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات ہے تو وہاں ہم جتنا مطلب ہے لوگ ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس کتنا ہیومن ریسورس ہے، اور کس طرح ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے، اور کس طرح اس کے پرفارمنس کو مطلب ہے امپروو کریں گے۔ تو اس مقصد کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہیومن ریسورس جو ڈیولپمنٹ ہے یہ سب پارٹ آف دا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے سبجیکٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ۔ تو اب وہاں ایگریکلچر کے ٹیکنالوجی کو امپروو کرتے ہیں، زمین کو لیول کرتے ہیں، اور اس کے تھرو ہم اس کا پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں، اور پروڈکشن جب زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس سارے پروسیس کو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایگریکلچر زیادہ تر رورل ایریا میں ہوتا ہے، اور رورل ایریا ایسی علاقہ ہے جہاں پہ پاپولیشن کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں اگر آپ دیکھیں تو پاپولیشن ڈینسٹی بھی مطلب ہے اس کا کم ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ زمینداری پر یعنی ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور نیچرل ریسورس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم مختلف اینگل سے ان چیزوں کو ہم امپروو کرتے ہیں، اور پھر جب ایگریکلچر کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ تر اثر اس کے انکم پہ آ جاتا ہے، اور انکم جب بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ادر جو سیکٹرز ہے وہ بھی امپروو ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہے فارن ریمیٹنس، کیونکہ وہ زیادہ اگر مدن اس کے پاس آئے گا تو اپنے بچوں کو وہ باہر بھیجے گا، وہ نوکریاں کرے گا، اور نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر آمدن کو پاکستان مطلب ہے ریٹرن کرے گا۔ تو یہ ہماری مطلب ہے ایگریکلچر رورل، لیکن ایگریکلچر زیادہ تر رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ، رورل ایریا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ایگریکلچر کو امپروو کرتے ہیں رورل ایریا میں تو پھر وہاں پہ جو کمیونٹی ہے تو اس کے صحت پہ، اس کی پراسپیرٹی پہ، اور اس کے ساری مطلب ہے چیزوں پہ اس کا اثر آ جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے گورنمنٹ مطلب ہے جو جتنے رورل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ رورل ایریا میں وہ سر انجام دیتے ہیں، تاکہ اس کا جو ڈرینیج سسٹم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، وہاں فارسٹیشن کا پروگرام وہ چلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں نماز گاہ یا جناز گاہ مطلب ہے وہ بناتے ہیں، اس کے علاوہ روڈ وہ بناتے ہیں، ڈرینیج سسٹم کو امپروو کرتا ہے اریگیشن کے لیے۔ تو یہ مختلف پروگرام جو ہے جس کو ہم رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں، یہ رورل ایریا میں چلتے ہیں، اور وہاں مختلف پروجیکٹ وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور اس امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پہ جو پروڈکشن ہوتا ہے وہ اس کو انکریز کرتے ہیں، اور اس کا پازیٹیو اثر یہاں کی کمیونٹی پہ مطلب پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اور سبجیکٹ کو دیکھیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اب کمیونٹی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اگر رورل کمیونٹی کی بات کی جائے تو وہاں جتنی رورل پاپولیشن ہے اس کا جو گھر ہے، اس کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے، یا اس کا علاوہ اس کا انکم لیول ہے، تو وہ مل کے سارے لوگ وہ مطلب ہے ایک پروجیکٹ چلاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ وہاں کے علاقے
کا جو کنڈیشن ہے وہ امپروو کر لیتے ہیں اور وہاں پہ پازیٹیوٹی لاتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہاں اگر علاقہ ریمپٹ ہے تو وہ ایک لیک بناتا ہے، اور بارش جب ہوتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے، اور وہاں بھیڑ بکریاں اور یہ ہمارے مویشی جو ہے پانی پیتے ہیں، اور بعض اوقات یہی جھیلوں سے وہ پانی پینے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی ایک کمیونٹی میں مطلب ہوتی ہے۔ اور اب کمیونٹی جو ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ کمیونٹی جو ہے اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اور کریکٹرسٹک کے بیس پہ ہم کمیونٹی مطلب بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک سبجیکٹ ہم نے ہیومن ریسورس کو ڈیولپمنٹ کو ہم نے لیا، دوسرا جو ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے، تیسرا جو ہے ایگریکلچر انوائرمنٹ، اور فور جو سبجیکٹ ہے وہ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے۔ تو یہ ساری پروگرام جب ہمارے اسٹوڈنٹ یہاں سیکھتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح گاؤں میں جا کے یا رورل ایریا میں جا کے وہاں پہ وہ امپرومنٹ کر لیتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹی سر انجام دے کے وہاں